ہاں تو کیسے ہیں آپ صاحب؟ پچھلے بار میں ہم نے دیکھا کہ اولڈ مین بہت ساری میڈیسن کا یوز کرتے ہیں، مگر فینگ ابھی بھی ہوش میں نہیں آیا تھا۔ اس وجہ سے اولڈ مین نے وہاں پر لگی بہت ساری ہربس کو لے کر فینگ کی باڈی میں ڈال دیا تھا۔ ماسٹر کہہ رہے تھے ہزاروں سالوں میں یہاں پر بہت کم لوگ آئے ہیں، لیکن جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ سارے یوز لیس تھے۔ ان کے پاس ایسی پاور ہی نہیں تھی جسے دیکھ کر کہا جا سکے کہ ہاں وہ پاورفل ہے۔ لیکن اب تم یہاں پر آئے ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ تم میری امید پر کھرے اترو گے۔ اس کے بعد وہ اولڈ مین فینگ کے اندر ایک اور انرجی ڈالتے ہیں اور پھر سین چینج ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب شام ہو چکی تھی اور سبھی لوگ واپس لوٹ رہے تھے۔ سبھی نے بہت ساری میڈیسن اپنے ساتھ اکٹھی کر لی تھی، مگر وہاں فینگ ابھی بھی بے ہوش پڑا ہوا تھا اور شو جاؤ بھی اس کے ساتھ ہی۔ فینگ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ ابھی بھی وہیں پہ پڑا ہوا ہے اور شام ہو چکی ہے، لیکن تب بھی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے ایک انرجی نکل رہی ہے۔ مگر فینگ جلدی سے شو جاؤ کو اٹھاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلڈر شو ابھی بھی انتظار کر رہی تھی کہ کوئی اسٹوڈنٹ بچا ہو تو، مگر تبھی ان کو فینگ آتے دکھتا ہے۔ ساتھ ہی وہ دیکھتی ہیں کہ فینگ کے ہاتھ میں شو جاؤ اور وہ بے ہوش ہیں۔ فینگ فوراً سے نیچے رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ فاربڈن ایریا کے اندر چلی گئی تھی۔ ایلڈر شو یہ سن کر شاک تھے، ویسے اسے شوق اس بات کا لگا تھا کہ فینگ سچ میں اس جگہ کے اندر سے زندہ بچ کر آیا۔ انہیں لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ممکن ہے۔ فینگ بتاتا ہے کہ پہلے ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہوگا، پھر ہمیں آگے دیکھیں گے۔ اصل میں یاؤ کی باڈی میں اس وقت کسی طرح کا زہر پھیل چکا تھا۔ اب ایلڈر شو پوچھتی ہیں کہ اندر کیا تھا، تو فینگ بتاتا ہے کہ اس ایریا میں کورا ہی کورا تھا، کلر گرین تھا، شاید وہ کورا زہریلا تھا۔ اب ایلڈر شو کہتی ہیں کہ ہم اسے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ اس کے بعد فینگ وہاں سے لوٹ کر واپس اپنے گھر آ گیا تھا جہاں رش لگا ہوا تھا۔ وہ دیکھ کر کہنے لگا کہ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور اب اندر آنے کے بعد وہ چو گروپ کا لیڈر فینگ سے کہنے لگتا ہے کہ بھائی بہت بڑی پرابلم ہو چکی ہے۔ اب ان سبھی کے ہاتھوں میں لیٹر تھے، اس میں لکھا تھا کہ ان کے کلین میں ایلیمینیشن بیٹل آرگنائز کیا گیا ہے۔ یہ سیدھے سیدھے موت تھی، لیکن وہ منع نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کو ایسے بھی مار دیا جائے گا۔ جس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ سامنے والے بندے سے لڑتا ہے، جو ہار جاتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے۔ یہاں سبھی کے لیٹر میں لکھا ہوا تھا سب کو واپس اپنے گھر لوٹنا ہے، لیکن فینگ کے فادر نے لکھا تھا کہ تمہیں واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنی کلٹیویشن پر دھیان دو۔ یہاں سب ٹھیک ہے، لیکن فینگ پھر بھی گھر کے لیے نکل جاتا ہے۔ سب لوگ گھر پہنچنے کے لیے تیار تھے، راستے لمبا تھا، انہیں پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو رہی تھی۔ یہاں کلین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کئی لوگ پہلے ہی اپنی جان گنوا چکے تھے اور فائٹ ابھی بھی چل رہی تھی۔ اس وقت جو آدمی چو فیملی کی طرف سے لڑ رہا تھا وہ اس کلین کا دوسرا سب سے طاقتور آدمی ہے، مگر وہ ابھی جو اس سے لڑ رہا تھا وہ اس سے زیادہ لیول پر ہے۔ اس کی کلٹیویشن کا تو نہیں پتہ، پر مارشل آرٹس کے 7ویں لیول پر ہے۔ اس وجہ سے وہ چو فیملی کے اس آدمی کو بہت آسانی سے ہرا دیتا اور اس کے بعد وہ اسے اٹھا کر اس کا گلا دباتا اور سبھی کے سامنے اسے مار دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چو فیملی کے ہیڈ کہہ رہے تھے کہ سچ میں تم لوگ بہت برے ہو، لیکن دوسرے فیملی کا وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم برے نہیں بلکہ تم کمزور ہو۔ اب فینگ کے فادر آگے آنے کو کہتے ہیں، ان کا لیول ابھی 6 ہے۔ جو چو فیملی کے ہیڈ انہیں بار بار منع کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ تم ابھی 6 پر ہو یا 7 پر، تم اس کو نہیں ہرا سکتے، لیکن اب وہ ضد کر کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اسپرچول پاور ایکٹیو کر لی تھی۔ وہ آدمی بھی ابھی ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اتنے میں فینگ وہاں آ کر اس آدمی پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے نیچے پٹک دیتا ہے۔ سبھی لوگ یہ دیکھ کر شوک تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو فینگ ہے، اس نے تو کمال کر دیا، اس نے 7 لیول کے کلٹیویٹر کو ایک ہی مکے میں نیچے گرا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ اپنے فادر کے پاس آتا ہے، اس کے فادر پہلے تو اسے اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ انہیں گھٹنے کے بل آ کر شکریہ کر رہا تھا ہر چیز کے لیے جو انہوں نے ابھی تک اس کے لیے کی ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی ابھی تک وہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن فینگ اسے پھر سے بہت ہی طاقت سے مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں زمین پہ بہت بڑا چھید ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سبھی لوگ حیران تھے، مگر وہاں چو فیملی کے ہیڈ دیکھ کر کہتے ہیں کہ فینگ ابھی 6 لیول پر ہے، لیکن پھر بھی 7 لیول سے لڑ پا رہا ہے، مگر اب نہیں لگنے لگتا ہے کہ یہ نارمل کلٹیویشن والی پاور نہیں ہے۔ فینگ اپنے فادر کو وہ لیٹر واپس کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ پر بالکل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اچھا ہے میں آ گیا۔ لیکن تبھی وہ سامنے والی فیملی کا جو ہیڈ ہے، جو کہ فالتو میں کہہ رہا تھا کہ تم بہت کمزور ہو، وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اب میں تمہیں مار دوں گا۔ لیکن فینگ پیچھے مڑتا ہے، اسے ایک لات مارتا ہے، جس وجہ سے وہ آدمی وہاں سے جا کر سیدھے سامنے سٹون سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے
اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ فینگ کہتا ہے کہ اب کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کبھی بھی سیکٹ پر کوئی بھی پرابلم آئے سب سے پہلے اسے میرا نام بتا دینا۔ اس کے بعد اب یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔